بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2237 ہے اور آج سورۃ المزمل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5 تا 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد بطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا سنلقی، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے، علیکا، آپ پر، قولا ثقیلا، ایک بہت ہی بھاری بات، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، یا اشد، یہ زیادہ سخت ہے، وطئن، کچلنے میں، واقوم، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے، قیلا، بات کو، ان لک، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحن، مصروفیت ہے، طویلا، بہت، وذکر، اور یاد کیجئے، اسم ربک، اپنے پروردگار کا نام، وتبتل، اور متوجہ ہو جائیے، الیہ، اس کی طرف، تبتیلا، یکسو ہو کر۔ ترجمہ یوں ہے، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ دن میں تو لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو آپ، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے، اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ تیسری بات، دن میں تو آپ لمبی لمبی مصروفیتوں میں لگے رہتے ہو، آپ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ چوتھی بات، سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دینے کے بعد کہ ورتل القرآن ترتیلا، کے پیغمبر آپ قرآن مجید کو عمدہ انداز میں ٹہر ٹہر کر پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر، یقیناً ہم آپ پر ایک بہت ہی بھاری اور ثقیل کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی اس کلام کی تلاوت کا آپ کو ہم نے حکم دیا ہے، وہ ابھی اور نازل ہونا باقی ہے، اسے ہم مکمل فرمائیں گے، اور وہ کلام بھاری اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس میں جو احکامات اور فرائض اور حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہیں، اس پر عمل کرنا یقیناً تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ امت جو آپ کے درمیان موجود ہے وہ پہلے سے ان چیزوں کی عادی نہیں تھی، اس لیے انہیں اس جانب موڑنا اور انہیں خود اس پر عمل کرنا تھوڑا سا شاق اور مشکل گزرے گا، لیکن جب وہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے تب یہ انہیں سب سے آسان معلوم ہوگا، اور جس طرح ان پر عمل کرنا انسان کو بھاری لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن یہ کلام میزان عمل میں بھی بھاری ہوگا، جب اس کو تولا جائے گا بہت زیادہ وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، اس اعتبار سے کہ اس کلام کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ جب سارا قرآن ہی پڑھ لیا جائے تو پھر نیکیوں کی تعداد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء تفسیر نے یہاں
ثقل سے مراد یہ لیا ہے کہ جب وحی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کا اترنا تھکا دیتا تھا یہاں تک کہ سخت جاڑے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا شاق اور بھاری ہے، اسی طرح رات کے وقت اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جانا بھی یقیناً ایک بڑا مشکل کام ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جس کسی نے بھی اس پر عمل کر لیا اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اور نفس کو قابو کرنا ہی اصل کمال کی بات ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور اس رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا ایک فائدہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ بات بھی بہتر طریقے پر جاتی ہے، یعنی رات کا وقت سکون اور اطمینان والا ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی نہ کوئی مشغولیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی چہل پہل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی شور و غل ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، خشوع و خضوع کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، اور آدمی جب رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوتا ہے اور رب سے مناجات کرتا ہے تو دعائیں کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں خاص قسم کا مزہ، خاص قسم کی لذت ایمانی عطا ملتی ہے۔ رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پالے اور اسے دنیا اور آخرت کی کسی بھی بھلائی کا اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت۔ آگے فرمایا گیا کہ دن کا وقت تو مصروفیتوں سے بھرا ہوا رہتا ہے کہ انسان کو اس میں اپنی روزی بھی تلاش کرنی پڑتی ہے، اپنے ضروری کام بھی نمٹانے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی دن کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے، لیکن جبکہ دن کے وقت میں بھی رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت اہم ترین کام ہے۔ سورۃ الانشراح میں بھی فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ پیغمبر جب آپ اپنی مشغولیتوں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکاؤ اور ساری کی ساری رغبت اپنے رب ہی کی طرف جانب مبذول کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔